امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 اور 18 ہم خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ امثال 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 سے تلاوت کریں گے، اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں۔ آمین۔ اس کی 19ویں آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو، میں نے آج کے دن تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اور اس میں خدا واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ میں نے آج کے دن تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ اور جتایا کیا خدا نے؟ اپنا کان جھکا۔ کس چیز کے لیے؟ دناؤں کی باتیں سننے۔ بائبل مقدس کے اندر بڑے دنا لوگ ہیں جن کی باتیں بائبل مقدس میں مندرج ہیں۔ یوسف، ابراہم، یعقوب، داؤد، دانیل، یسایہ، یرمیہ، ہوسیہ، عبدیہ، ناہوم، نوح، ان سب لوگوں کی باتیں خدا کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے منہ سے کہا، ان کے اندر حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اور اصل میں یہ ہے کیا؟ ان کی لائف کی غلطیاں اور ان کی لائف کی وہ باتیں جو انہیں آگے لے کر گئی بائبل مقدس میں مندرج ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں خداوند یسوع مسیح کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی موجود ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے کان جھکائیں اور ہم ان باتوں کو سننا شروع کریں، ان داناؤں کی باتوں کو سنیں کہ یہ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہ کر، ایسے کر، بیٹا ایسے نہ کر، ایسے کر۔ جوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی کسی کو، ایسی عمر ہے اگر ماں سمجھائے تو بیٹی کو سمجھ نہیں آتی، باپ سمجھائے تو بیٹا نہیں سمجھتا۔ باپ اپنے بیٹے کو کیوں سمجھاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں وہ کام کر کے نقصان اٹھایا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو غلطیاں میں کر رہا ہوں میرا بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، تو اس کو منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا۔ لیکن اس کے بیٹے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا باپ مجھے میری مرضی پر چلنے نہیں دیتا، میرا باپ مجھے روکتا ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اتنے بجے گھر آ جائے، یہ جاب نہ کر، یہ جاب کر۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزاد مرضی پر نہیں چھوڑا جا رہا، جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں میرا باپ مجھے نہیں وہ کرنے دیتا، میری ماں مجھے نہیں وہ کرنے دیتی، لیکن کوئی کسی خاص وجہ سے وہ آپ کو ان چیزوں سے روک رہے ہیں۔ خدا بھی کسی خاص وجہ سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام اپنی لائف میں نہیں کرنے اور یہ کام اپنی لائف میں کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا توکل خدا پر ہو۔ ہم نے داناؤں کی باتیں اس لیے سننی ہیں اور ہم نے اپنا کان اس لیے جھکانا ہے اور ہم نے اس لیے تعلیم پر اپنا دل لگانا ہے تاکہ ہم باشعور ہو جائیں۔ اور لکھا ہے کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں محفوظ رکھے، تو اس کو اپنے دل میں رکھے۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سی مسٹیکس کی، میں ابھی بھی مسٹیکس کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی غلطیوں سے پاک ہو گئی، لیکن ایسی غلطیاں جو میری لائف کو ڈیزاسٹر کی طرف لے جائیں، ایسی غلطیاں نہیں مجھ سے ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے میں خدا کی برکت کو جس طرح سے لے سکتا تھا اس طرح نہیں لے پایا۔ سب سے بڑی غلطی جو آج انسان کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ توبہ ہی نہیں کر رہے، وقت گزاری جا رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ توبہ کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی۔ توبہ کی ہے جی، تو توبہ کیا جی؟ پادری ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، وہ کس گل تو توبہ کرو؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں قتل کیتا جڑی میں توبہ کرا، میں کسی نے مار دیتا جی۔ خدا کے کلام کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن انہیں کلام سمجھ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ جو بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے، جو بات ہم سمجھنا نہیں چاہتے اس میں ہم بھولے سرکار بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سانو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بھائی صاحب کسی کی گلاں کر رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ بائبل مقدس کو جب آپ اس اینگل سے پڑھیں گے کہ خداوند تو میری تربیت کر، تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب آپ کو اس لیے پڑھیں گے کہ خداوند کوئی تو ایسا حوالہ بتا جس سے میں اپنے بہن بھائیوں پہ غالب آ جاؤں کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط۔ جب ہم کلام کی سرچ ہی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں خدا کی فیور اپنے ساتھ ملا لیں اور کوئی بائبل کا حوالہ دے کے اپنے بہن بھائیوں کو دبا لیں کہ میں ٹھیک ہوں تسی سارے غلط، ایسے لوگوں کو کلام سمجھ نہیں آتا اور ایسے لوگوں کی زندگی میں خدا کا کلام برکت بھی نہیں لے کے آتا۔ کلام ایک ہمبل شخص کو سمجھ آتا ہے، کلام ایک تائب دل کو سمجھ آتا ہے، ایک ایسا دل جو بدل چکا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جس نے اپنا دل خدا کو دیا، جس نے توبہ کر لی، جس نے خداوند کو اپنا آپ دے دیا، یہ کلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جس شخص نے خدا کا کلام قبول نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کی، جب وہ بائبل پڑھنے جاتا ہے، بائبل پڑھتا ہے، بائبل کھولتا ہے، وہ حرف تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں ٹھہرتے نہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے۔ شریر کے دل میں یہ کلام نہیں رہ سکتا، شریر اس کو یاد تو کر سکتا ہے، اس کو دہرا بھی سکتا ہے، گاہے بگاہے اس کو بول بھی سکتا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے، لوکا کی انجیل میں یہ لکھا ہے، لیکن اس کی کہی ہوئی بات کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ وہ کلام خود سے اس کے دل کے اندر اس طرح سے موجود نہیں کہ وہ پھل لائے۔ اس کی زندگی پھل سے خالی، اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہے۔
کلام جس کے دل میں ہے اس کے لبوں پہ قائم. مطلب خالی یہ نہیں کہ اس کو وہ بولتا رہتا ہر وقت, اس کے کردار کے اندر خدا کا کلام نظر آتا. آمین. محض کلام کو سن لینا, محض کلام کو پڑھ لینا, کبھی کبھار چرچ چلے جائیں تو سطحی ٹھہرے ہیں, ایسا نہیں ہے. لکھا ہے کہ رات بہت گزر چکی ہے, دن چڑھنے والا ہے, وہ پھٹنے والی ہے, یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. یسوع مسیح نے اسی لیے بتایا نہیں کہ میں کب آؤں, ورنہ بڑی سیانی کلیسیا. یسوع نے سویرے 4 بجے آنا سی, انہوں نے 3 بجے توبہ کر لینی سی. سب نے رون لگ پڑنا سی, اے خداوند میں تو بڑی گناہ گار ہوں, مینوں معاف کر دے. اس نے ٹائم بتایا نہیں. نہ مرنے کا کسی کو پتا ہے, نہ یسوع کے آنے کا کسی کو پتا. کسی کو یہ نہیں پتا ہم میں سے کہ ہم زندہ کب تک رہیں گے, ہماری زندگی کا آخری دن کب آئے گا اور ہم کیسے مریں گے, یہ بھی نہیں ہمیں پتا. تو ہمیں کتنا الرٹ ہونا چاہیے. لیکن کیا آج ہم الرٹ ہیں؟ بالکل بھی الرٹ نہیں. ہماری زندگی صرف اس عبادت کی حد تک ہے. یہ میں اوپن بات کہہ رہا ہوں. ہم بہت سے گھروں میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں, بہت سے گھروں میں. ان 20 سالوں میں پتہ نہیں میں کتنے گھروں میں گیا ہوں اور کتنے ہزار میں نے کلام سنائے ہیں, اور پادری جسٹن صاحب سے سنے ہیں اور دوسرے خادموں سے سنے ہیں. میں نے خود بھی سنائے ہیں اور دوسرے خادم بھائیوں نے بھی ہمارے سنائے ہیں. لیکن لوگوں کی زندگیاں جوں کی توں ہیں. دعا کے اندر بھی وقت گزار لیتے ہیں, جیسے تیسے بیٹھ جاتے ہیں, کہ اندر چلو یار دعا ہو رہی ہے, بیٹھ جائے. اور اس کے بعد جب پادری چلے گئے, بس سب دی اپنی اپنی فیلنگز, سب کی اپنی اپنی عادتیں, سب کے اپنے اپنے کام. تو تبدیلی تو کہیں نہیں ہے ہماری لائف. تو ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا سوچ کے ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آگے چل کے اپنے آپ تو سب کچھ نہیں ہونے والا. کیا آپ فردوس پر بلیو کرتی ہیں؟ مرنے کے بعد ایک فردوس ہے, ایک جہنم ہے. آپ میں سے کتنے جہنم اور فردوس پر یقین کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں مجھے. یقین آپ کرتے ہیں, لیکن اس جگہ پر جانے کے لیے فیصلہ کتنے لوگ کر چکے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں گے اور آپ مر جائیں گے اور جب آپ اوپر جائیں گے تو فوراً ہی فرشتے تہاڈی مالش کر رہے ہوں گے. ایسا تو کوئی نہیں ہے. اچانک تو کسی نے نہیں فردوس میں چلے جانا. فیصلہ ہے, آج فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک واضح بات بتا دی گئی ہے کہ تنگ راستے پر چلنا. تو تنگ راستے پر چلنے کے لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس پہ چلنے والے بڑے تھوڑے ہیں, زیادہ لوگ نہیں ہیں, وہ تھوڑے ہی ہیں. اور یہ چیز واقعی نظر آتی ہے. میں تو 20 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی بہت تھوڑے لوگ ہیں. باقی حلال چلو جی عبادت ہو گئی, تالیاں بجا لی, 3 گی سو کے کٹ لے, حوالہ ہی لب دے رہے, پتہ ہی نہ لگا کیڑا حوالہ بھائی صاحب بول گئے. کہتا بھائی صاحب تسی حوالہ بولیا, میری بائبل تو ہے ہی نہیں. وہ بھائی بائبل میں سے ہی پڑھا ہے, بائبل میں ہی ہے, لیکن کبھی پڑھی ہو, کبھی اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہو تو پتہ چلے. ایک چابیوں کا گچھا آپ کو پکڑا دیا جائے اور ایک سامنے ایک تالا ہو, جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اس گچھے میں سے کون سی چابی تالے کو لگے گی, اسی تو چکر چ پے رہو گے, کدی وہ لاؤ گے, کدی وہ لاؤ گے, کدی وہ لاؤ گے. اسی طرح سے جب بائبل کا حوالہ بولا جاتا ہے کہ سر جی ذرا کڈو تو صحیح, بس پھر وہ لبدا ہی رہتا ہے. اس کو پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. پرانے عہد نامے کا حوالہ وہ نئے عہد نامے میں ڈھونڈیں گے, نئے عہد نامے کا حوالہ پرانے عہد نامے میں ڈھونڈیں گے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ بائبل میں کتنی کتابیں ہیں اور وہ کس کس جگہ پہ ہیں, کچھ پتہ نہیں. لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کان چھکائیں, تناؤ کی باتیں سنیں. آج میں پطرس کی زندگی کے تعلق سے پڑھوں گی, آج میں یوسف کی زندگی کے تعلق سے پڑھوں گی, آج میں پولوس کے بارے میں ذرا دیکھوں گی کہ پولوس کی لائف کیسی گزری ہے, پولوس کی زندگی میں کون کون سی کٹھنائیاں آئی ہیں اور وہ ان کٹھنائیوں میں سے کیسے کیسے گزرا. میں آج ذرا اس کے اوپر وقت گزاروں گی. آج چھڈو ڈرامے میں, آج چھڈو فلم میں, اور جو مینوں کی لبنا ہے سب نقلی ہے, اور ہم اس پہ بڑے خوش ہیں. اس میں وقت گزار کے انتظار کرتے ہیں کہ فلانی فلم کدوں آئے گی, انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ گانا تو بڑا زبردست ہے, فلم پتہ نہیں کدوں آئے گی. لیکن بائبل مقدس کے جو کردار ہیں, بائبل مقدس کے جو ہیروز ہیں, جو بائبل مقدس کے کردار ہیں, ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہماری زندگی کیسے گزرے گی, بے وقوفوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کان جھکائیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کے حالات بدلتے کیوں نہیں, کیونکہ لوگ خود نہیں بدلتے. تو میں نے جب خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آئے تو خداوند نے میری زندگی کو بدلا اور میں نے اس کو بدلنے دیا. ابھی بھی میں اویلیبل ہوں کہ خداوند مجھے بدلتا ہی جا, اور وہ بدلتا جائے گا, کیونکہ اس نے مجھے اپنے بیٹے مسیح کی صورت پر ڈھالنا ہے. یہ خدا کا کام ہے جو اس نے میری زندگی کے اندر جاری کیا ہوا, داؤد کی زندگی میں, آپ کی زندگی میں. لیکن ہوتا کیا ہے, کئی بار ہم خدا کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری تعمیر رک جاتی ہے. جب ہم تعاون میں رہتے ہیں خدا کے ساتھ, خدا کام کرتا جاتا ہے. کئی دفعہ ہم اتنا ٹائم لے لیتے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے. خدا کہتا بیٹی ضد چھوڑ دے, نہ جی نہ, 20 سال لگ جاتے ہیں. 20 سال تو بالکل کچھ پلے نہیں رہتا. پھر کہتی اچھا خداوند تیری ہی مرضی پوری ہے. جد کہ اگر پہلے سال ہی مان جاتی تو کنی برکت انہوں مل جانی. آج ہم خدا کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. جب ہم تعاون کریں گے تب وہ ہمیں اپنے بیٹے مسیح کی صورت دکھائیں. تعاون کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ضروری ہے. تعاون ضرور کریں خدا کے پاک روح سے. دوسروں کی غلطیاں دیکھنا چھوڑیں, اپنی غلطیوں کو خدا کے سامنے. خدا مجھے غصہ بڑا آ جاتا, میں شک بڑا کرنے لگ جاتا, خدا میں بے دل بڑی جلدی ہو جاتا, خدا میں جھوٹ فوراً بول دیتا, میں چڑچڑا بڑا ہوں. خدا میرے اندر یہ مسئلہ ہے, میرے اندر یہ مسئلہ ہے, یہ بتائیں خدا کو.
یہ تو ہم دعا میں ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. ہم تو خدا کے پاس ایسے جاتے ہیں جیسے خدا نال بھی چنگے ہیں, جا کے وہ خدا کو بتاتے ہیں خداوند ہے بس ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, اوکے آمین. ہن کام ہونا چاہیے. کئی لوگ مینوں فون کرتے ہیں پائی صاحب ہن میں کل دعا کرنی ہے تے کل میں فون کراں گی دوبارہ, اے ہن کام ہونا چاہیے. سوچ تسی دیکھو کی لوگ سمجھتے ہیں بھی اسی یسوع کو لائے ہیں تو یسوع ساڈا ملازم ہے, انہوں کام کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کبھی بھی خدا کے سامنے اپنی خامیاں لے کر نہیں حاضر ہوئے. کوئی پیپر لیں اور ذرا اپنی خامیاں تو لکھیں. میں لکھیاں نے, مینوں پتا ہے وہ زیادہ نہیں, خامیاں زیادہ نے, اچھائیاں گھٹ نے. سچائی سے کبھی بیٹھ جائیں جنہاں نے لکھنا آتا ہے. ایک پاسے لکھ لیں اچھائیاں, ایک پاسے لکھ لیں برائیاں. اچھائی جہی یاد آ رہی وہ اچھائی دے خانے چ لکھو, جہی برائی یاد آ رہی برائی دے خانے. برائیاں بہت زیادہ, اچھائیاں بہت کٹ. پھر ہمیں اپنے آپ پہ شرم آئے گی. خداوند ہم تو کہتے تھے کہ ہم بڑے راست باز ہیں, بڑے پاک ہیں, ہمارے اندر تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو اپنے دل میں رکھیں. لکھا ہے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو. جب کسی کے دل میں خدا کا کلام ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جو شخص خدا کا کلام پڑھتا ہے اور خدا کے کلام پہ ایکٹ کرتا ہے اس کے اندر ایمان بڑھتا جاتا ہے. آمین. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کان جھکائیں اور منہ کو کریں بند. ہمارے کان خدا کی طرف نہیں ہے, ساڈا منہ خدا والی. اے کر دے خدا, اے کر دے, اے کر دے خدا, اے کر دے خدا, خدا بھی کر دے, چل اے بھی کر ہی دے, اے بھی کر دے, اے بھی کر دے. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ طریقہ یہ ہے خدا سے برکت لینے کا, پہلے خدا کی سنیں. یسوع مسیح نے کہا جا شلو کے ہوش میں, اس نے سنا, وہ گیا, اس نے جا کے شلو کے ہوش میں چھینٹے مارے, اکھاں ٹھیک ہو. جا اپنی تئیں کاہن کو دکھا, اس نے سنا. انہوں نے کہا بھی یسوع کہہ رہا ہے کاہن کو جا, کاہن کو جا. اپنا ہاتھ بڑھا, اس نے ہاتھ بڑھایا, چلو جس کا اتنا ہاتھ ہی نہیں تھا ہاتھ باہر آ گیا. سننے کی بات ہے, سنتے نہیں ہم. اپنا کان جھکا, منہ کو کر بند اور کان جھکا میری طرف اگر برکت پانی ہے. ہمارا منہ تو خدا کی طرف ہے لیکن ہمارے کان خدا کی طرف. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں. آپ جتنا زیادہ خدا کو سننا شروع کر دیں گے نا, آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا, کیونکہ خدا ہمیشہ آپ سے تسلی اور بھلائی کی بات کرے. لیکن کئی لوگ بولنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ انہیں سننے کی عادت ہی نہیں رہی. ہم اپنے گھروں میں بھی دوسرے کی نہیں سنتے, اپنا ہی ایسی سنانے ہیں. بس میں واپس آواں دے پکا کے رکھنا, دوسرے کی نہیں ہم نے سننی. دوسرے کا موقف کیا ہے؟ اسی طرح آج سب سے بڑا نقصان جو ہماری زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی نہیں سن رہے جو ہماری زندگی کا مالک. تو میں اسی پہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اپنے کانوں کو بھی چیک کریں, کان ٹھیک کام کر رہے ہیں. دیکھا جس کے سننے کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرمائے. روح کچھ فرمانا چاہتا ہے لیکن کسی کے سننے کے کان بھی تو ہوں, جو توجہ کر کے بیٹھا ہوا کہ خدا کیا بولے گا, انتظار کر رہا ہے. سننے کے کان, میں نے ایک دفعہ خدا سے پوچھا خدا میں سننے والے کان کیڑے؟ خدا نے کہا سننے کے کان سے مراد یہ ہے کہ میری حضوری میں بیٹھ انتظار کر. سننے والے کان وہ ہیں جو ویٹ کرتے ہیں خدا بولے, لیکن ویٹ یہاں کون کرتا ہے؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں دعا کرنے. کوئی شخص آج دعا گو نہیں ہے. ہماری جو دعا ہے وہ ایوریج سے بھی کم ترین ہے. سمجھ لیں کہ 60 سال دیسی ہو گئے ہیں تو پلے گروپ 10 سلیبس پڑھ رہے ہیں. اے ایپل تے بی بال. 60 سال 70 سال 55 سال عمر ہو گئی, 40 سال عمر ہو گئی, لیکن وہی سبق پڑھ رہے ہیں, وہی سبق پڑھ رہے ہیں. اس لیے آپ جو یہ کلام سن رہے ہیں ذرا آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کتنا وقت ہم خدا کی آواز سننے میں لگاتے ہیں, کتنی دیر ہم خدا کی بات سنتے ہیں. اگر نہیں سنتے تو آج سے سننا شروع کریں, کیونکہ سننے میں آپ کی ترقی ہے, بولنے میں آپ کی ترقی نہیں ہے. بول تو ہم کئی سالوں سے ہی رہے ہیں, خداوند اے بھی کر دے, اے بھی کر دے, اے بھی کر دے, اے بھی کر دے. جب خدا بولنے لگتا ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم اصل میں اپنی دعاؤں میں ڈیلی خدا کی انسلٹ کرتے ہیں, ڈسگریس کرتے ہیں خدا. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. خداوند میں آ گیا ہوں, میں تیرے حضور بیٹھ گئی ہوں, تو بات کر. مریم لکھا چپ کر کے بیٹھ گئی. ایک بھی ڈائلاگ مریم کا نہیں لکھا ہوا کہ مریم نے یسوع کو ریکویسٹ کی تھی کہ خداوند ذرا آ گئے. یسوع نے کہا اچھا حصہ اس نے چن لیا, کیونکہ وہ سنتی ہی رہی, بس بولا کچھ نہیں اس نے. تو یہی ایک بہترین دعائیہ زندگی کی کنجی ہے, سنیں خدا کی اور بولیں کم. جب آپ خدا کی زیادہ سن لیں گے تو آپ ٹو دی پوائنٹ بولیں گے, اور جب آپ بولیں گے ٹھک کر کے کام ہو جائے گا, کیونکہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق بولیں گے. آمین. اپنی آنکھوں کو جھکائیں گے اور میں بھائی داؤد سے گزارش کروں گا برکت کی دعا کریں گے.